بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ علی اردو وائس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ کمنٹ باکس میں میری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ آخری اڑان، قسط نمبر 3۔ کیپٹن حماد نے بالکل آخری لمحات میں جو داؤ کھیلا تھا وہ اس میں کسی حد تک کامیاب رہا تھا۔ جیسے ہی جہاز نیچے گرتے ہوئے 50 فٹ کی بلندی تک پہنچا تو حماد نے اپنی زندگی کے تمام تر فلائنگ تجربات اور مہارت کو بروئے کار لاتے ہوئے سٹیئرنگ وہیل کو کچھ اس طرح ایک خاص انداز سے مخصوص اینگل پر موڑا جو صرف حماد کا ہی خاصا ہو سکتا ہے۔ اسے اپنی زندگی کی کوئی خاص پرواہ نہیں تھی، لیکن جہاز میں موجود 140 زندگیاں اور ان سے جڑے سینکڑوں خاندان اس کی نظر کے سامنے گھوم رہے تھے۔ حماد کے اس داؤ سے یہ ہوا کہ جہاز جو تیزی سے منہ کے بل زمین پر آ رہا تھا وہ حماد کی اس مخصوص ٹیکنیک کی بدولت اچانک ہوا میں لہرایا اور سیدھا ہو گیا۔ حماد کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی۔ ایسی صورتحال میں یہاں موت کو اپنی آنکھوں کے بالکل سامنے دیکھتے ہوئے اچھوں کے ہوش باختہ ہو جاتے ہیں، وہاں حماد انتہائی بے جگری کے ساتھ لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے بے مثال جدوجہد کر رہا تھا۔ انتہائی کم بلندی پر آ کر جہاز کا اچانک اس طرح سے سیدھا ہو جانا کسی معجزے سے کم نہیں تھا، لیکن معجزے بھی وہاں رونما ہوا کرتے ہیں، یہاں اپنی بساط سے بڑھ کر بے لوث جدوجہد ہوا کرتی ہے۔ اور شاید حماد کی اس جدوجہد کو دیکھتے ہوئے قدرت کو رحم آ گیا۔ اگرچہ جہاز اب بھی پوری طرح سیدھا نہیں ہوا تھا، لیکن چٹانوں سے حوصلوں کا حامل کیپٹن حماد اپنا کام کر چکا تھا، اور اس کے ساتھ ہی کان پھاڑ دینے والا دھماکہ سا ہوا اور جہاز برف کے ایک کھوکھلے اونچے سے ٹیلے میں اندر تک گھستا چلا گیا۔ یہ ایک عجیب و غریب برفانی علاقہ تھا۔ یہاں برف کے ٹھیک ویسے ہی ٹیلے تھے جیسے صحرا میں ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں۔ اگر اسے برف کا صحرا کہا جائے تو غلط نہ ہوتا، لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ یہاں ریت کی جگہ برف ہی برف تھی۔ جہاز کا برف کے ٹیلے سے ٹکرانے والا جھٹکا انتہائی شدید ترین تھا۔ جہاز کئی جگہ سے ٹوٹ بھی گیا تھا اور جہاز میں موجود سب لوگ اس شدید ٹکر کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو چکے تھے۔ کئی لوگ زخمی ہوئے تھے، لیکن سب سے مخدوش حالت پائلٹ کیبن کی تھی۔ چونکہ ٹیلے سے ٹکر سامنے کی طرف سے ہوئی تھی، اس لیے نقصان بھی سب سے زیادہ اسی حصے کو ہوا تھا۔ لیکن اچھی بات یہ تھی کہ جہاز میں فیول کے نام پر ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ نیچے گرتے وقت حماد نے انتہائی دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جہاز کا بچا کچا فیول بھی ہوا میں ہی خالی کر دیا تھا، جس سے یہ ہوا کہ جہاز کے نیچے گرنے کے بعد اس میں آگ نہیں لگی اور دھماکے سے بھی محفوظ رہا، ورنہ اب تک کسی کا ایک چیتھڑا بھی اس کے بدن پر موجود نہ ہوتا۔ صورتحال اب یہ تھی کہ فلائٹ 0906 جو کہ لوگ کچھ گھنٹوں قبل تک ایک شان سے فضا میں پر پھیلائے اڑ رہی تھی، اب وہ تا حد نگاہ تک پھیلے ہوئے طویل برفانی میدان میں نیچے پڑی تھی۔ جہاز کا آدھا حصہ برفانی ٹیلے کی برف میں دھنسا ہوا تھا، گپ اندھیری رات میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ چاروں طرف موت کی سی خاموشی تھی، اور یہ نہ جانے خاموشی کب تک جاری رہنی تھی۔ ٹھنڈی یخ بستہ برفیلے موسم میں مشرق کی اور سے سورج نے اپنی جھلک دکھلائی، اور سورج کی چند شرماتی کرنیں جہاز کے ٹوٹے جانے والے حصے سے داخل ہو کر ایئر ہوسٹر نہید کے چہرے سے ٹکرائی، اور نہید نے آہستگی سے آنکھیں کھول دیں۔ کچھ دیر تک وہ خود کو ٹٹول کر دیکھتی رہی، کبھی خود کو چٹکی کاٹتی جیسے خود کو یقین دلا رہی ہو کہ وہ زندہ ہے۔ بے ہوش ہونے سے پہلے کہ آخری لمحات اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہے تھے، وہ حماد کی ہدایت کے مطابق جہاز کے مسافروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ تب ہی جہاز کو جھٹکا لگا، اور چند ہی لمحے بعد جہاز میں لگے سپیکر سے حماد کی آواز ابھری کہ ہم نیچے گر رہے ہیں اور کریش لینڈنگ کرنے جا رہے ہیں، اور سب لوگ اپنی اپنی سیٹ بیلٹ مضبوطی سے باندھ لیں
اور پاس موجود کسی بھی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ یہ ہدایات سنتے ہی نہید فوری اپنی سیٹ کی طرف بھاگی، جو عموماً جہاز کی دم والے حصے کی طرف سے موجود ہوتی ہے۔ جہاز شدید غیر متوازن تھا اور ہچکولے کھا رہا تھا، لیکن تربیت یافتہ نہید کسی نہ کسی طرح اپنی سیٹ کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو گئی اور اس نے فوری پھرتی سے سیٹ بیلٹ باندھ لیا۔ جیسے ہی اس نے سیٹ بیلٹ باندھا، ایسا محسوس ہوا جیسے جہاز اب منہ کے بل زمین پر گر رہا ہو، اور پھر جہاز اچانک خوفناک میں تقریباً سیدھا ہو گیا اور پھر ایک کان پھاڑ دینے والا دھماکہ سنائی دیا، جیسے جہاز کو آئینی ہاتھوں سے پکڑ کر کسی دوہیکل چٹان سے ٹکرا دیا گیا ہو۔ اور یہ آخری منظر تھا جو نہید نے محسوس کیا، اور اس کے بعد اس کا ذہن گہری تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ اور یہ سب اچانک اتنی تیزی سے ہوا کہ کسی کو کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا، اور اس کے بعد اب پہلی بار نہید کو ہوش آیا تھا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی گم گئی کی کیفیت میں رہی، اور پھر اچانک جیسے اس کو ہوش آ گیا اور وہ اس کیفیت سے باہر آ گئی۔ اسے سب سے پہلے خیال کیپٹن حماد اور معاون پائلٹ کا آیا کہ وہ خیر خیریت سے ہیں، یا 100 طرح کے خدشات تھے جو ذہن میں منڈلانے لگے تھے۔ اس نے سیٹ بیلٹ کھولی اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جیسے ہی آگے بڑھی، اس کی نظر مسافروں پر پڑی۔ کوئی درد سے کرا رہا تھا تو کوئی بے ہوش پڑا تھا۔ اس سب پر نظر ڈالتے ہوئے آگے بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ کاکپٹ کے دروازے تک پہنچ گئی اور دروازے کو کھولنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن دروازہ تھا کہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ شاید کسی وجہ سے جام ہو گیا تھا، لیکن وہ مسلسل زور آزمائی کرتی رہی اور آخرکار وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ اندر کا منظر بہت عجیب اور تباہال تھا۔ ہر چیز الٹ پلٹ ہو گئی تھی۔ جہاز کا اگلا نوک والا حصہ کس حد تک پچک گیا تھا۔ نہید نے معاون پائلٹ کی طرف دیکھا جو کہ کافی زخمی لگ رہا تھا۔ نہید نے سب سے پہلے اس کی نبض چیک کی اور سکھ کا سانس لیا۔ خطرے والی کوئی بات نہیں تھی۔ ایئر ہوسٹر کو فرسٹ ایڈ کی بھی تربیت دی جاتی تھی دوران ٹریننگ، تاکہ اگر وہ دوران پرواز کسی قسم کی کوئی ایمرجنسی پیش آ جائے تو اس سے نپٹا جا سکے۔ اس کے بعد وہ کیپٹن حماد کی طرف متوجہ ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے نہید کی سسکی سی نکل گئی، کیونکہ حماد کی گردن ایک طرف ڈھلکی ہوئی تھی اور اس کا سفید یونیفارم جو کبھی ہلکا سا بھی داغدار نہ ہوا تھا، آج اس کے خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف لپکی تھی۔ حماد کی امی نے نماز ختم کرتے ہوئے سلام پھیرا اور تسبیحات کرنے کے بعد اللہ کے حضور دعا مانگنے لگی، اور ماؤں کے ساتھ ہاتھ دعا کے لیے جب بھی اٹھتے ہیں تو وہ اپنی اولاد کی ہی خیر و خیریت، کامیابی، خوشیوں کی دعاؤں کے لیے ہی اٹھتے ہیں۔ اور حماد ان کا ایک ہی تو بیٹا تھا، اکلوتا اور لاڈلا۔ وہ اس وقت بھی حماد کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی، لیکن ابھی وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ یہاں سے ہزاروں میل دور حماد کی فلائٹ کے ساتھ کیا حادثہ پیش آ چکا ہے۔ وہ کافی دیر تک دعائیں مانگتی رہی اور اس کے بعد جان ماس سمیٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہاں حماد کے ابا، جن کا نام میاں جمشید تھا، ریموٹ کنٹرول اٹھائے ٹی وی کے چینل تبدیل کر رہے تھے۔ وہ دراصل نیوز چینل ڈھونڈ رہے تھے، نہ جانے کہاں گم ہو گئے، مل کر ہی نہیں مل رہے تھے۔ یہ جمشید میاں کا معمول تھا کہ وہ اپنے کپڑوں کی دکان سے واپس آ کر رات کے کھانے کے بعد نیوز چینل ضرور دیکھا کرتے تھے۔ ملکی صورتحال سے باخبر رہنے کے لیے یہ کہاں چلا گیا؟ جمشید میاں ریموٹ ہاتھ میں تھامے منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہے تھے۔ کون کہاں چلا گیا؟ حماد کے ابا۔ حماد کی امی نے شوہر کو یوں بڑبڑاتے دیکھا تو پوچھا۔ کچھ نہیں بیگم، بس وہ خبروں والا چینل ڈھونڈ رہا ہوں، پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، کم وقت مل ہی نہیں رہا۔ یہ کیبل آپریٹر بھی پتہ نہیں روز کون سا ایڈونچر کرتے رہتے ہیں، روز چینل کے نمبر آگے پیچھے کر کے ساری سیٹنگ الٹ پلٹ کر دیتے ہیں۔
کل ہی خبر لیتا ہوں میں اچھی طرح اس نالائق کی، جمشید میاں نے کہا اور حماد کی امی مسکرا دی۔ ہاں ہاں یہ لو آج مل ہی گیا بڑی کوشش کے بعد، جمشید نے بیگم کی طرف منہ کر کے خوشگوار لہجے میں کہا۔ لیکن اسی لمحے نیوز کاسٹر نے جو خبر سنائی وہ جمشید میاں اور ان کی بیگم دونوں کے لیے بالکل بھی خوشگوار نہیں تھی۔ دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پوری توجہ اور قدرے تشویش کے ساتھ ٹی وی کی طرف دیکھنے لگے۔ خبروں میں بتایا جا رہا تھا کہ گزشتہ روز اسلام آباد سے سوئٹزرلینڈ کے لیے جانے والی پرواز 0906 ریڈار سے غائب ہو گئی ہے اور اس کا کنٹرول روم سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ اس دوران کنٹرول روم کے انچارج خاور کو لائن پر لے لیا گیا، جن کی فلائٹ 0906 سے آخری بار بات ہوئی تھی۔ جی تو خاور صاحب ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ آپ کی فلائٹ 0906 سے آخری بار کب اور کیا بات ہوئی تھی؟ جی کیپٹن حماد نے می ڈے کال کی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ جہاز کے ونگ میں پرابلم ہے اور ایک انجن نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ آخری بات چیت تھی جو ہماری فلائٹ 0906 سے ہوئی تھی اور اس کے بعد ہمارا ان سے رابطہ منقطع ہو گیا اور باوجود کوشش کے دوبارہ رابطہ نہ ہو سکا۔ جی بہت شکریہ خاور صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے اور ناظرین کو صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے۔ جی تو ناظرین ہم آپ کو فلائٹ 0906 کے بارے میں بتا رہے تھے۔ نیوز کاسٹر اس سے آگے بھی نہ جانے کیا کیا بولتا رہا، لیکن جمشید میاں ٹی وی کو بند کر کے اپنی اہلیہ کو سنبھالنے میں لگ گئے، جو بلڈ پریشر اور دل کی مریضہ تھی، اور یہ خبر ایسی تھی جو ان کے لیے بہت نقصان دہ تھی۔ حماد کے دل کی دھڑکن اچانک بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، ان کی آنکھیں بند تھی اور حالت بہت غیر ہو چکی تھی۔ جمشید میاں ان کو سنبھالتے سنبھالتے ڈاکٹر کو کال کرنے لگے، جو کہ ان کے گھر کے قریب ہی تھے اور یہ ان کا فیملی ڈاکٹر بھی تھا۔ نہیدہ نے دیکھا تو کیپٹن حماد کی آنکھیں بند تھی اور گردن لڑکھڑی ہوئی تھی۔ جہاز کے ونڈ سکرین سے ٹوٹ کر کانچ کا کوئی بے رحم ٹکڑا اس کی کسادہ پیشانی کو زخمی کر گیا تھا اور خون اسی زخم سے بہہ کر حماد کے سفید یونیفارم کو آلودہ کر رہا تھا۔ ناہید انتہائی تشویش زدہ انداز میں آگے بڑھی۔ سر آپ ٹھیک ہیں؟ سر پلیز آنکھیں کھولیں۔ لیکن حماد نے کوئی جواب نہ دیا، اس کی آنکھیں بدستور بند تھیں۔ ناہید فوری حماد کی نبض چیک کرنے لگی، لیکن غنیمت تھی کہ وہ چل رہی تھی۔ اس کے بعد ناہید فوری جہاز کے پچھلے حصے کی طرف بھاگی۔ یہاں کسی ایمرجنسی کی صورتحال کے پیش نظر فرسٹ ایڈ باکس موجود رہتا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ناہید فرسٹ ایڈ باکس کے ساتھ کاکپٹ میں موجود تھی۔ اس نے حماد کی پیشانی سے خون وغیرہ صاف کر کے پٹی باندھ دی تھی اور ایک انجیکشن بھی لگا دیا تھا۔ اس کے بعد وہ معاون پائلٹ کی طرف متوجہ ہوئی اور اسے ابتدائی طبی امداد دینے لگی۔ جب تک وہ اس کام سے فارغ ہوئی، حیرت انگیز طور پر حماد نہ صرف ہوش میں آ چکا تھا بلکہ سنبھل بھی چکا تھا، اور پھر اس نے سیٹ سے کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ سر پلیز ابھی آپ سیٹ پہ بیٹھا رہیں، آپ بہت زخمی ہیں، ناہید نے فکر مندی سے کہا۔ زخمی؟ حماد منہ میں بڑبڑایا اور پھر اپنے ہاتھ کو پیشانی تک لے گیا، یہاں اسے زخم آیا تھا۔ اس دوران اس نے خون آلود یونیفارم بھی دیکھ لیا تھا۔ ایسے چھوٹے موٹے زخم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں اس فلائٹ کا کیپٹن ہوں، مجھ پر تمام مسافروں کی ذمہ داری ہے اور مجھے ان کی خیر و خیریت یقینی بنانی ہے، حماد نے عجیب سے انداز میں کہا۔ پھر کچھ لمحے رک کر معاون پائلٹ کی طرف دیکھا۔ ساجد کی کنڈیشن کیسی ہے؟ خطرے سے باہر ہے سر، میں نے انجیکشن لگا دیا ہے، امید ہے کچھ دیر بعد ہوش میں آ جائیں گے۔ ویری گڈ، تم چلو باقی مسافروں کو دیکھو، میں شرٹ تبدیل کر کے آتا ہوں۔ ٹھیک ہے سر، ناہید نے کہا اور فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کر کاکپٹ سے نکل گئی۔ اس کے بعد حماد نے اپنی خون آلود شرٹ نکال دی اور دوسری شرٹ پہن لی، جو کہ کاکپٹ کے اندر ایک چھوٹے سے بیگ میں موجود تھی۔
شرط تبدیل کرنے کے بعد وہ کاکپٹ سے باہر نکلا اور جہاز کے پچھلے حصے کا جائزہ لیا۔ اینی ڈیتھ؟ حماد نے درد دل کے ساتھ پوچھا۔ نو سر، نہید نے کہا، اور حماد نے ایک گہری سانس خارج کی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ کوئی قیمتی جان ضائع نہ ہوئے۔ حماد نے نہید کی طرف دیکھا جو بڑی مہارت اور تندہی کے ساتھ کسی پروفیشنل نرس کی طرح اپنے فرائض سر انجام دے رہی تھی۔ حماد خاموشی سے جہاز کی دم کی سمت بڑھ گیا۔ اس نے جہاز کا برونی دروازہ کھولا۔ وہ باہر کی صورتحال کا اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ وہ لوگ اس وقت کس قسم کی صورتحال میں موجود ہیں۔ جیسے ہی حماد نے دروازہ کھولا، نہایت سرد ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ اس کے پیشانی کے زخم میں سرسراہٹ سی دوڑ گئی اور وہ ہلکا سا چکرا گیا، لیکن اس کے تربیت یافتہ ذہن نے فوری ہی خود کو سنبھال لیا۔ اب اس کی آنکھوں کے سامنے دور دور تک تحت نگاہ برف ہی برف پھیلی ہوئی تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ اس وقت وہ کس علاقے میں موجود ہیں، لیکن ظاہر ہے اس کا جواب اس کے پاس کیسے ہو سکتا تھا۔ اس نے جھانک کر نیچے کی طرف دیکھا۔ جہاز کے پہیے پوری طرح برف میں دھنس چکے تھے اور جہاز کی باڈی برف کے ساتھ لگی ہوئی تھی، جبکہ جہاز کی اگلی طرف کی باڈی مکمل طور پر برفیلے ٹیلے میں دھنسی ہوئی تھی۔ حماد نے دروازہ کھول بند کر دیا کیونکہ باہر سے آنے والی سرد ہواؤں سے جہاز کے اندر کی درجہ حرارت بھی نیچے گر رہی تھی۔ حماد واپس آیا تو تقریباً تمام لوگ ہی اپنے ہوش و حواس میں آ چکے تھے۔ اکثریت کو بہت معمولی قسم کی چوٹیں آئی تھیں، لیکن جہاز ٹکرانے کی وجہ سے موت کے خوف و دہشت نے انہیں ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا تھا۔ تقریباً 2 سے 3 گھنٹے تک وہ سب ہی شاک سی کیفیت سے باہر آ چکے تھے۔ ساجد کی کنڈیشن بھی اب بہتر تھی۔ آفیسر، کیا تم بتاؤ گے کہ یہ تم نے ہمیں کہاں لا پھینکا ہے؟ میں تو اپنی نئی نویلی بیوی کے ساتھ یورپ کی سیر کے لیے نکلا تھا اور تم نے ہمیں پتہ نہیں کہاں لا پھینکا۔ میں تمہاری ایئر لائن کو کوٹ میں گھسیٹوں گا۔ بولنے والا وہی گینڈا نما شخص تھا جو برسر اقتدار پارٹی میں موجود بااثر سیاسی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی بات پر حماد ایسے انداز میں مسکرایا جیسے کوئی 6.5 فٹ کا پلوان کسی دبلے پتلے شخص کی بیچگانہ گیدڑ بگیوں پر مسکراتا ہے۔ اور پھر اس نے گینڈا نما شخص کی نئی نویلی دلہن کی طرف دیکھا جو اس سے آدھے سے بھی زیادہ کم عمر کی دکھائی دیتی تھی اور اس کی بیٹی لگتی تھی۔ حماد نے رخ موڑ کر اس شخص کی طرف دیکھا اور انتہائی خشک اور سرد لہجے میں پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ ماحول میں اچانک تناؤ کی کیفیت پیگا دہ ہو گئی تھی۔ نہید اور ساجد کے ساتھ باقی لوگ بھی حماد کی طرف دیکھ رہے تھے اور حماد کے چہرے کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس شخص کے چہرے پر کراڑا تھپڑ رسید کر دے گا۔ سیٹھ جمال چھابڑی والا، اس شخص نے قدرے فخریہ اور اونچے لہجے میں کہا۔ اس نے لفظ سیٹھ پر کافی زور دیا تھا۔ دیکھیں سیٹھ چھابڑی والا، ایسا ہے کہ ہماری ایئر لائن انسانوں کو ٹکٹ فروخت کرتی ہے، گینڈوں کو نہیں، اس لیے شرافت سے بیٹھے رہیں ورنہ جہاز کے حادثے کے شہداء میں سیٹھ چھابڑی والے کا نام بھی درج ہو جائے گا، حماد نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ اس نے یہ جملہ اس انداز میں کہا تھا کہ جہاز میں موجود لوگوں کے چہروں پر بے اختیار مسکراہٹ دوڑ گئی۔ سیٹھ کے ساتھ موجود اس کی نئی نویلی دلہن بھی ہاتھوں میں منہ چھپا کر ہنس دی، جبکہ سیٹھ چھابڑی والا جھپتے ہوئے بغلے جھانکنے لگا۔ حماد کی امی کی طبیعت اب کچھ سنبھل چکی تھی۔ ڈاکٹر نے انجیکشن لگا دیا تھا اور کچھ میڈیسن لکھ کر دی تھی، جنہیں لینے کے بعد اب ان کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر جاتے وقت جمشید میاں کے ذہن میں یہ بات ڈال کر گئے تھے کہ کوئی بھی جذباتی صدمے والی خبر ان کی اہلیہ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، اس لیے اس چیز سے انہیں
جتنا ہو سکے بچایا جائے۔ ڈاکٹر کی اس بات پر جمشید میاں سر ہلا کر رہ گئے۔ ڈاکٹر تو کہہ کر چلا گیا تھا، لیکن صورتحال کو سنبھالنا جمشید کے لیے کافی کٹھن ہو گیا تھا، کیونکہ ابھی تو ان کی اہلیہ خواب آور دواؤں کے زیر اثر تھی، لیکن جیسے ہی نیند سے اٹھی انہوں نے فوری حماد کے بارے میں پوچھا نہ تھا، جس کا جمشید میاں کے پاس کوئی خوشگوار جواب موجود نہیں تھا۔ بس یہی سوچتے سوچتے وہ برآمدے میں تیزی سے ٹہل رہے تھے۔ ایک تو جوان بیٹا کی فکر تو دوسری طرف شریک حیات کی کنڈیشن نے انہیں شدید پریشان کر کے رکھ دیا تھا، لیکن مضبوط اعصاب کے مالک تھے۔ حماد جیسے نوجوان کی تربیت انہی کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ پھر وہ اچانک ٹہلتے ٹہلتے رک گئے، جیسے وہ کسی نتیجے پر پہنچ چکے ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ان کے چہرے پر اطمینان کے تاثر ابھر آئے، اور اب وہ اپنی اہلیہ کے پاس جا رہے تھے۔ دوپہر کا وقت ہو چکا تھا۔ جہاز کے کچن میں چند دنوں کا کھانا موجود تھا اور تھوڑا سا راشن بھی موجود تھا، جس سے مزید کچھ دن گزارے جا سکتے تھے، لیکن اس سے آگے کیا ہوگا، اس پر ایک گہرا اور واضح سوالیہ نشان موجود تھا۔ اور اس بات کا سب سے زیادہ ادراک کیپٹن حماد کو ہی تھا۔ وہ ایئر ہوسٹر نادیہ سے کچن کی تمام معلومات لے چکا تھا۔ دن کا کھانا کچھ کمی کے ساتھ لوگوں کو دیا جا چکا تھا تاکہ ذخیرہ زیادہ سے زیادہ دن چل سکے۔ کم کھانا ملنے پر کچھ لوگوں نے احتجاج کرنے کی کوشش کی، لیکن جلد ہی ان کی یہ کوشش دم توڑ گئی۔ جہاز میں موجود زیادہ تر لوگ باشعور اور پڑھے لکھے لوگ تھے جو حالات کو سمجھ رہے تھے اور اسٹاف کے ساتھ بھرپور تعاون کرنے کے لیے تیار تھے۔ کاکپٹ اس وقت اسٹاف روم میں تبدیل ہو چکا تھا۔ یہاں کیپٹن حماد، معاون پائلٹ ساجد، ایئر ہوسٹس نادیہ اور نادرا کی مشاورت ہوتی تھی۔ اس وقت حماد جہاز میں موجود ریڈیو کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ کسی نہ کسی طرح باہر کی دنیا تک اپنا پیغام پہنچایا جا سکے اور مدد طلب کی جا سکے، اور یہ انہیں جلد سے جلد کرنا تھا، ورنہ وہ لوگ بھوک سے مر جاتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کے پاس کھانے کا سامان محدود تھا جو کہ زیادہ دن نہیں چل سکتا تھا۔ ساجد ریڈیو ٹھیک کرنے میں حماد کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ ناہید بیٹھا ہوئی کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو ناہید؟ ریڈیو ٹھیک کرنے میں مصروف حماد کی نظر اس پر پڑی تو پوچھ لیا۔ کچھ نہیں سر، بس ایسے ہی۔ سر یہ سوچ رہی ہوں گی کہ یہاں بچ کر نکلیں گے تو یہ اس کریش پر ایک کتاب لکھیں گی، ساجد نے ہنستے ہوئے کہا تو حماد بھی مسکرا دیا۔ نہیں، یہ یہاں سے واپس جانے کے بعد چھابڑی والا بنانے کا طریقہ سیکھیں گی اور سیٹ چھابڑی والی بن جائیں گی۔ حماد کی بات پر ساجد کے ساتھ ساتھ ناہید بھی ہنس پڑی۔ کافی کوشش کے باوجود ریڈیو ٹھیک نہیں ہو پایا اور انہوں نے اس پر طبع آزمائی کرنا بند کر دی۔ کچھ لوگوں نے اپنے اسمارٹ فون سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں کوئی کام نہ کرنا تھا۔ سنا کیا، کیونکہ یہاں موبائل سگنل نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی تھی۔ اب لوگ جہاز میں ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے اکتانے لگے تھے اور انہوں نے باہر نکل کر چلنا پھرنا شروع کر دیا۔ گرم کپڑے وہ پہلے ہی پہنے ہوئے تھے اور ساتھ مزید بھی لائے تھے، کیونکہ ایک تو اس وقت پاکستان میں سردی کا موسم چل رہا تھا اور دوسرا یہ کہ وہ یورپ جا رہے تھے، یہاں سردی ویسے بھی کچھ زیادہ پڑتی تھی۔ پانی کی گچا سرد موسم کی وجہ سے اتنی ضرورت نہیں پڑتی تھی، لیکن زیادہ نہیں کم ہی صحیح پانی کی ضرورت تو بہرحال تھی۔ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ برف کو ایک برتن میں ڈال کر گرم کر کے پگھلا لیا جاتا اور اسے استعمال کر لیا جاتا۔ بوریت سے بچنے کے لیے جہاز کی فالتو چیزوں کو چلا کر آگ کا علاوہ بنایا گیا اور سب لوگ اس کے گرد دائرے میں بیٹھ کر اپنے قصے واقعات سنانے لگے۔ کبھی کوئی منچلا گیت گانے لگتا،
ایک بار حماد نے اپنی خوش آواز میں نعت پڑھ کر سنائی، جسے سب لوگوں نے بے حد سراہا اور پسند کیا گیا۔ اس کی آواز میں نہ جانے کیسا اثر تھا اور کیسی کشش تھی کہ دل کرتا تھا بس سنتے ہی رہیں۔ اور پھر ساجد نے ایک ایسا چٹکلا اور لطیفہ سنائے کہ سب ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ سیٹھ چھابڑی والا بھی اپنی ہیلی کاپٹر جیسی آواز میں ہنس کر دھرتی ہلا رہا تھا اور ساجد کو داد دے رہا تھا۔ آگ کی حدت سکون امیز گرماہٹ پہنچا رہی تھی اور کچھ دیر کے لیے وہ لوگ بھول ہی گئے تھے کہ وہ کسی مصیبت سے دوچار ہو چکے ہیں اور آگے کیا حالات پیش آنے والے ہیں۔ آیا وہ یہاں سے نکل بھی پائیں گے یا یہی سفید برف ان کا کفن اور مدفن بن جائے گی۔ حماد نے باری باری ان 9 بیعتے جوڑوں کی طرف سے نظر ڈالی جو گھر سے ہنی مون منانے نکلے تھے اور اس آفت کا شکار ہو گئے، لیکن اس وقت ان لمحات سے بھرپور لطف انداز ہو رہے تھے۔ دنیا کے ہنگاموں اور شور سے ہزاروں میل دور اس برف کے میدان میں زندگی کے لمحات کشیدہ کر رہی تھی، اور حماد نے دل ہی دل میں سوچا کہ ہنی مون تو دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ روز مناتے ہو گئے، لیکن اگر وہ لوگ یہاں سے صحیح سلامت نکلنے میں کامیاب ہو گئے تو ایسا ہنی مون کسی کھرے پتی نے بھی نہیں منایا ہوگا۔ یہ ایڈونچر ان جوڑوں کو ساری زندگی ایک یادگار بن کر یاد آنے والا تھا۔ کافی دیر گزر گئی تو کافی لوگ جہاز میں جا کر سو گئے، کچھ منچلے وہیں بیٹھے رہے۔ حماد البتہ سو گیا تھا، وہ جلدی سونے اور جلدی اٹھنے کا عادی تھا۔ اگلی صبح حماد نے ایک گرم اوور کوٹ سے خود کو ڈھانپا، ہاتھوں میں دستانے پہنے، ایک سٹک لی اور نہید سے کہا، میں دوپہر تک واپس آ جاؤں گا، اگر نہ بھی آ سکا تو پریشان مت ہونا، رات کو آ جاؤں گا۔ اس نے اپنے ساتھ ایک طاقتور ٹارچ بھی لی تھی۔ لیکن آپ جا کہاں رہے ہیں؟ ناہید نے قدرے پریشان کن لہجے میں پوچھا۔ زندگی کا راستہ تلاش کر گئے، حماد نے ہمیشہ کی طرح مسکراہٹوں کے ساتھ کہا اور دروازہ کھول کر برف میں تیزی سے چلتا ہوا دھند میں غائب ہو گیا۔ ناہید نے ڈھیلے سے انداز میں دروازہ واپس بند کر دیا اور ایک نظر مسافروں پر ڈالی جو ابھی تک خواب و خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ اگلی کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے مجھے آگاہ کریں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔